چاہوں گا کہ جب آپ کو ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے کیوں یہ ذکر کیا اس پروگرام کے اندر کہ میرے خلاف جو ہے نا اس وقت سازش رچائی جا رہی ہے اور مجھے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ راولاکوٹ کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے عاصم صادق حاضر ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے اندر، جہاں پر ہم نے سنا کہ جو پی ڈی اے ملازمین جو ہیں وہ کئی ہفتوں سے جو ہے نا وہ ہڑتال پر ہیں۔ ایسے میں ضروری تھا کہ راولاکوٹ کمیونٹی آئے اور ان لوگوں سے لازمی طور پر پوچھے اور جو بھی ان کے مطالبات ہیں وہ ارباب اختیار تک لازمی طور پر پہنچایا جائے۔ اس سے قبل ہم نے ایک اور انٹرویو بھی کنڈکٹ کیا تھا کہ جس میں ہم نے عوام علاقہ جو ہاؤسنگ اسکیم ہے ان کو بھی سامنے بٹھایا، ساتھ ہی ساتھ پی ڈی اے چیئرمین صاحب کو بھی بٹھایا اور وہاں پر بھی جو ان کے مسائل تھے ان کے سامنے رکھیں۔ تو راولاکوٹ کمیونٹی کبھی بھی کسی بھی ایک فریق کو جو ہے نا کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتی۔ ہم لوگ ایک غیر جانبدار طریقے سے ایک نیوٹرل کردار ادا کرتے ہیں سوسائٹی میں، تاکہ جو مسائل ہیں وہ پراپرلی ایڈریس ہو سکیں اور مسائل جو ہے نا وہ کسی سلوشن کی طرف جا سکیں۔ ایسے میں یہاں پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ آج پوچھا جا سکے کہ جو ہاؤسنگ اسکیم ہے کہ وہاں کے جو مکین ہیں وہ پی ڈی اے کے خلاف جو ہے نا وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ کافی زیادہ ناراض بھی ہیں سوشل میڈیا پر۔ ایسے میں جو پی ڈی اے ملازمین ہیں وہ کس سے ناراض ہیں اور وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ تو ایسے میں یہ دو طرفہ احتجاج کیا ہے اور اس کا کیا حل نکلے گا، اور وہ راولاکوٹ جسے وادی پرل کہا جاتا ہے، خوبصورت وادی، اس شہر کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایسے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض نگی صاحب، ہم آپ کو ویلکم کریں گے پروگرام کے اندر۔ فیاض صاحب، آپ کائنڈلی اگر ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ آپ اس وقت پی ڈی اے میں کس عہدے پر موجود ہیں، تاکہ اور پھر اس حساب سے ہم لوگ آپ سے کویسچننگ کر سکیں۔ جی، فیاض نکی نام ہے میرا، تو میں ایڈمنسٹریشن میں ہوں، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن پی ڈی اے۔ اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ہے جتنے بھی کوئی انتظامی معاملات ہیں وہ فیاض صاحب آپ ہی دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی پی ٹی اے کے؟ جی وہی، میں بھی ہوں اور بھی ندیم صاحب بھی ہیں، دوسرے دوست بھی ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں آپ کو ابھی کیمرے کی اسکرین پر ہم لوگ لازمی طور پر دکھائیں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ملازمین کی جو یہاں پر سارے لوگ موجود ہیں۔ ایسے میں اگر آپ فیاض نگی صاحب، ہم لوگ مختصر انٹرویو ہی کریں گے، آپ اگر مختصر ہماری عوام کو بتا سکیں کہ پی ڈی اے ملازمین کی ہڑتال کی مین وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سر، یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے پی ڈی اے، یہ 1994 میں بنایا گیا، لیکن جب اول روز سے اس ادارے کو بنا کے تو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، یہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں بنیادی طور پر یہ علاقے کی ماسٹر پلاننگ کرتی ہیں اور اس کے مطابق پھر شہروں کو ڈیولپ کرتی ہیں۔ لیکن یہ ادارہ بنا تو دیا گیا، لیکن اس کو وہ جو اس کی اسٹیبلش ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو جو فائنینس کرنا تھا وہ بالکل نہیں گورنمنٹ نے دیا۔ جیسے یہاں پہلے داؤد صاحب رکھ رہے تھے، اس کی وجہ سے یہ اسٹرینتھن نہیں ہو سکا، اسٹیبلش نہیں ہو سکا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اس کے بنیادی کام تھے پہلے سے ادارے موجود تھے، پی ڈبلیو ڈی تھی، جو یہ جو روڈ نیٹ ورک ہے اور دوسرا سٹرکچر ہے، اس کے لیے بلدیہ کا ادارہ بھی ہے ہمارا، میونسپل کارپوریشن۔ تو جو چیزیں ادھر سے لے کے ادارے کو شفٹ کرنی تھی تاکہ یہ ادارہ اپنے ماسٹر پلان کو امپلیمنٹ کر سکے، وہ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ادارہ ڈے بائی ڈے زوال کا شکار ہوتا رہا۔ اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے گزشتہ 3-4 سال سے کہ ہمیں ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بھی ہمارے پاس فائنینس نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہمارے گزشتہ کوئی 6-8 مہینے سے ہم ایک احتجاج پہ ہیں، جس پہ ابھی اس کو مؤخر کیا گیا تھا اور یہ دوبارہ شروع کی گئی ہے۔ تو ہمارا بنیادی، میں تھوڑی سی یہ رکھ لوں کہ 3 چیزیں جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہڑتال کی ہوئی ہے کہ ہماری تنخواہوں کو ریگولر کیا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ہماری تنخواہوں کے جو عارضی انتظام ہے اس کو کیا جائے۔ ہوتا رہا گزشتہ 1-8 سال سے کہ 2-3 مہینے کی تنخواہیں نہیں ہوتی تو پھر وہ کوئی ارینجمنٹ کر کے عارضی تو وہ دے دی جاتی ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، اس دفعہ جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مستقل حل کیا جائے، ان کو بجٹ کا حصہ بنایا جائے تاکہ یہ ریگولرلی ہمیں ملتی رہیں۔ ابھی اگر فیاض صاحب آپ سے پوچھا جائے کہ ملازمین کو کتنے عرصے سے تنخواہ نہیں مل رہی؟ نہیں، ہماری تنخواہوں کا ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہماری تنخواہیں جو پچھلے مہینے کی ہیں وہ ادا ہوئی ہیں، لیکن یہ تنخواہ جو ہے، جیسے کہ داؤد صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک عارضی ارینجمنٹ کیا گیا۔ ہماری وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہیں ہماری سپلیمنٹری گرانٹ یا گرانٹ میں اضافہ کرنے کے بجائے انہیں لون دیا، اور وہ لان بھی ان شرائط پہ تھا کہ یہ جون میں ہم نے ایک قسط دینی ہے اور دسمبر میں دوسری قسط دینی ہے۔ تو وہ ادارہ کہ جس کے پاس تنخواہ دینے کے لیے روٹین میں پیسے نہیں ہیں تو وہ یہ لان کی رقم واپس کیسے دے گی؟ تو اداروں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ان کی گرانٹ
ان ایڈ میں اضافہ کیا جاتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے. تو ہمارا اس میں مطالبہ فیاض یہ صاحب ہم لوگ چونکہ اس سے قبل ہم لوگ انٹرویو ہم جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں یہ بھی بتا دیں کہ ہم لوگوں نے اس سے قبل جو ہے وہ پی ڈی اے چیئرمین ارشد نیازی صاحب کے ساتھ بھی ہم نے ایک انٹرویو کنڈکٹ کیا. اس میں ان کا ایک شکوہ تھا کہ جب سے میں آیا ہوں، جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ بھی تنخواہوں کوئی پرابلم نہیں ہے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب سے میں آیا ہوں کوئی تنخواہوں میں پرابلم نہیں تھا. تو یہ راتوں رات ہڑتال کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ. یہ جب آئے تھے چیئرمین تو ارشد نیازی صاحب، تو انہوں نے اس پہ بہت کوشش کی. ہمارے وزیر اعظم صاحب سے جو ہیں نیازی صاحب وزیر اعظم سابق، ان سے ملاقات ان کے آنے سے پہلے ہوئی تھی اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا معاملہ سیٹل کریں گے. جب ارشد نیازی صاحب چیئرمین آئے تو انہوں نے اس پہ کافی ایفرٹس کی، لیکن ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں لان کی شکل میں وہ دیے گئے پیسے اور ہماری جو تنخواہوں کا شارٹ فال تھا وہ پورا ہوا. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں اب کہ یہ جو عارضی انتظام کیا جاتا ہے وہ عارضی انتظام ہے، ہمارا مستقل فیاض صاحب انتظام اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مین کی جو پی ڈی اے چیئرمین ہیں، میں چونکہ ان کا ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ وہ اس وقت جو ہے نا جس اسامی پر ہیں انہوں نے بیسیکلی آپ کے جتنے مطالبات ہیں وہ انہوں نے ہائر اتھارٹیز تک، وزیر اعظم صاحب تک، باقی لوگوں تک انہوں نے ایڈریس کرنا ہے. بیسیکلی ان کا یہ ہوتا ہے، اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری ہے اس پروگرام کے اندر. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کو ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے کیوں یہ ذکر کیا اس پروگرام کے اندر کہ میرے خلاف جو ہے نا اس وقت سازش رچائی جا رہی ہے اور مجھے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس کے بارے میں تو کیا کہیں، لیکن یہ کہ یہ بالکل طے شدہ ہے کہ ہماری یہ جو ہڑتال ہے یہ ان کے خلاف نہیں ہے، ان کو ہٹانے کے لیے کسی صورت نہیں ہے. ہمارے اپنے مطالبات ہیں جو گورنمنٹ کے لیول پہ حل ہونے ہیں. چیئرمین صاحب نے اپنی طرف سے بہت ایفرٹس کی ہیں لیکن اس کے نتیجے میں حل نہیں ہوئے ہیں. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ہڑتال جب گورنمنٹ اس کو ٹیک اپ کرے گی ہمارے ان معاملات کو. آپ کا کوئی شکوہ ہے ان سے؟ چونکہ مجھے اس پورے جتنے بھی لوگ آپ بیٹھے ہوئے یہاں پر مجھے چیئرمین صاحب نظر نہیں آ رہے، تو چیئرمین صاحب کو ہونا چاہیے تھا یہاں پر. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، ہم نے ان سے 3-4 ملاقاتیں کی. ہم نے انہیں کہا کہ یہ جو ہمارے مطالبات ہیں ان کے آپ حمایت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے مطالبات درست ہیں. تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ ہم آپ کے ذریعے سے اپنے معاملات، اور ڈیفینیٹلی جو ادارے کے سربراہ ہیں ان کے ذریعے سے ہی معاملات اوپر جاتے ہیں. آپ نے صحیح کہا. بالکل ٹھیک ہے. اس میں فیاض صاحب چونکہ ہم لوگ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہڑتال اور اس طرح سے یہ سلسلہ یہ رکنا چاہیے لازمی طور پر. ان کے جو مطالبات ہیں، جو بھی جائز مطالبات ہیں وہ پراپرلی ایڈریس ہونے چاہیے. لیکن فیاض صاحب جو اب تھوڑا سا اگر ہم لوگ عوامی ایشوز کی طرف اگر بات کریں تو ہمیں کیوں جو ہے نا وہ پبلک ہاؤسنگ جو سوسائٹی ہے اس کی طرف سے ہمیں کیوں شکوے شکایات ملتے ہیں؟ ہر دوسرے دن ہمیں وہاں پر گندگی کے ڈھیر کیوں نہیں ہٹائے جاتے؟ کیا اس کے لیے بھی ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی فنڈ موجود نہیں ہے؟ فنڈز کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو اصل میں تازہ مسئلہ وہاں پہ ہاؤسنگ اسکیم میں پیدا ہوا ہے وہ یہ جو ہمارے جو سارے امپلائیز ہیں وہ ہڑتال پہ آ گئے. 12واں 13واں دن ہے ہماری ہڑتال کو. تو اس کی وجہ سے یہ زیادہ ہوئی. اس سے پہلے وہاں ارینجمنٹ تھا وہ ہم کرتے تھے. جو ویسے تو وہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، ان کے لیے ہمیں بھی بہت بڑی گرانٹ چاہیے، جس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ آپ کو بتائیں کہ یہ جو ہاؤسنگ اسکیم ہے یہ پی ڈی اے کے قیام سے پہلے بنی ہے، گورنمنٹ نے بنائی ہے اور یہ ہمیں شفٹ کی گئی. تو آپ کو بتائیں کہ اس میں جتنے اس کے اگینسٹ پیسے تھے نا تو وہ گورنمنٹ نے اپنے اکاؤنٹ میں 101 میں رکھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں شفٹ نہیں کیا. میں صرف یہ لولی لنگڑی ہاؤسنگ اسکیم شفٹ کی. ہم نے اپنے وسائل سے اس میں کچھ روڈز اور کچھ اور ڈیولپمنٹ کی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے پاس تنخواہیں نہیں ہیں تو پھر ہم وہاں پہ کیا کریں؟ اس کے مسائل حقیقی ہیں، درست ہیں، لیکن ہم نے کئی دفعہ سکیمز بنا کے گورنمنٹ کو بھیجی، وہ وہاں پہ اپروو نہیں ہوتی ہیں. اس کے یہ نالے کے سائڈ پہ دیوار بننی چاہیے، اس کے روڈز کمپلیٹ ہونی چاہیے، سیوریج کا بالکل بجائے لوگوں کا. لیکن یہ کہ گورنمنٹ ہمیں اس کے اگینسٹ کوئی وہ دے. جب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے جو اگینسٹ پیسے آئیں وہ بھی گورنمنٹ کے پاس ہیں، وہی اگر ہمیں شفٹ کر دیے جائیں ایک بڑی اماؤنٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی راولہ کوٹ کے ساتھ کوئی مطلب خصوصی کوئی دشمنی رکھی جا رہی ہے؟ حکومت کے پاس فنڈ موجود نہیں ہے، رکاوٹ کون ہے، بلاکر کون ہے اس سارے سلسلے کے اندر؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت، طے شدہ پلاننگ کے تحت راولہ کوٹ کی اس اتھارٹی کو بھی ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہاں کے باقی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے ساتھ بھی یہی سوتیلی ماں جیسا سلوک رکھا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی 1965 میں بنی. ٹھیک ہے. اس کو کروڑوں کنال، سینکڑوں کنال اراضی ایکوائر کر کے دی گئی، اس کو ڈیولپ کر کے دیا گیا. اس کے نتیجے میں وہ اتھارٹی بھی اسٹرینتھن ہوئی اور وہ علاقہ بھی ڈیولپ ہوا. مظفر آباد میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی تو اس کو اس وقت بھی
सालाना 5 करोड़ रुपए उसको दिए जाते हैं। हमारी अथॉरिटी को 2 करोड़ से भी कम, 2 करोड़ के लगभग रकम दी जाती है। तो ये एक तयशुदा मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी सब हैं, और ये एक डिवीजन की जो 3 डिवीजन हैं उनमें से डिवीजन की अथॉरिटी है, इसको उनके बराबर अमाउंट मिलने चाहिए। अगर इसके बाद हम लोग अगर मैं दूसरे सवाल की तरफ आऊँ तो फयाज साहब, जो एक और शिकवा किया जाता है जो पीडीए मुलाजमीन के साथ भी, इस डिपार्टमेंट के साथ भी, कि यहाँ पर शहर के अंदर कोई भी जो है ना साफ़ पानी मौजूद नहीं है, सीवरेज का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, आपका क्या ख्याल है कि हम सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो फंड्स होंगे तो तभी होगा पॉसिबल, या मतलब कोई हमारे कोई इंतज़ामी फेलियर भी है, हमारा कोई मैनेजमेंट का फेलियर भी है? नहीं, इंतज़ामी भी हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स। देखें कि पूरी दुनिया में जो है ना इस वक्त जो चल रहा है सिस्टम, वो जो इलाके की बेस्ड इदारे होते हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाता है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को किया जाता है, बल्दियाती इदारों को किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, और जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं ना, वो गवर्नमेंट की एड गवर्नमेंट उनको चलाती है और वो करते हैं। लेकिन ये जो इदारे होते हैं ये इलाके से फाइनेंस लेके तो वो इलाके को ही डेवलप करते हैं और ख़ुद भी इस्टेब्लिश होते हैं। यहाँ पे जब पहले से इदारे मौजूद थे, पीडब्ल्यूडी, रोड, बिल्डिंग, और उनको और बढ़ाया जा रहा है, उनको और ज़्यादा अमाउंट दी जा रही है। होना ये चाहिए था कि उनको ख़त्म कर दिया जाता अर्बन एरिया से, शहरों के अंदर से, और इनके हवाले वो सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं, चूँकि ये डेवलपमेंट से मुताल्लिक़ है और ये प्योरली डेवलपमेंट का इदारा बनाया जाए। ऐसे में आखिर में अगर हम लोग फयाज साहब प्रोग्राम के आखिर में हम आए तो इसमें अगर पीडीए जो है वो जो इससे एक हमने जो सुना सोशल मीडिया पर भी कि हुकूमत ये चाह रही है कि आप लोग अपने तौर पर अपनी तरह से कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे लॉन्च करेंगे जिसकी वजह से जो है ना वो फंड जो है ना लोकली आप जनरेट कर सकें। तो ऐसे में पीडीए का कोई प्लान नहीं है इस हवाले से? बिल्कुल, हमारे पास बड़ा प्लान मौजूद है। हमने बहुत सारे जो वो प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, लेकिन वो सारे, जैसे मैंने आपको कहा कि वो सारे प्रोजेक्ट फाइनेंस के ना होने की, गवर्नमेंट ने इब्तदाई तौर पे उनको चलाने के लिए हमें कुछ देना चाहिए। सब आपने जिक्र किया था दरमियान में हमारी गुफ्तगू में, आपने कहा कि रावला कोट के साथ जो है ना वो जानबूझकर इस तरह से किया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पुंछ से तो देखा जाए तो हमारे इस वक्त भी जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं, इससे पहले भी हमारे जो है ना हमेशा से ही पुंछ के पास जो है ना वो रहा है जो है ना वो इख्तियार। तो क्या वजह है कि हमारे अपने नुमाइंदे क्यों नहीं हमारे जो है ना इस हमारे शहर की हिफाजत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमारे नुमाइंदों का कसूर है, और यहाँ पे हमारे नुमाइंदों और जो हमारे जो सर्विसेज में हैं लोग, इदारे हैं, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है। इतने ज़्यादा मसाइल थे तो मैं अगर आपसे पूछूं कि पीडीए को 27 साल क्यों लगे इस तरह का एहतजाज रिकॉर्ड करवाने में, क्यों इतनी देर कर दी आपने कि इस तरह के मसाइल को जो है ना वो एड्रेस करने के लिए? हम चूँकि बुनियादी तौर पर सरकारी मुलाजम हैं, तो वो जो सरकारी मुलाजमत में चीज़ों को आगे भेजने का तरीक़ाकार है, हम उसको तहत भी करते रहे। एक बात तो ये। दूसरा, यहाँ पे चूँकि असल में ये जो 28 साल इस इदारे के हो गए हैं, तो 22 से ज़्यादा चेयरमैन आ गए हैं, तो वो भी मुख्तलिफ जो भी आते हैं उनकी अपनी प्लानिंग होती है कि इस एहतजाज के बगैर, चूँकि आपने देखा होगा कि यहाँ आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में भी एहतजाज के बगैर आपकी जायज़ बात भी नहीं सुनी जा रही है, नहीं हल हो रही। तो हम बिल्कुल जायज़, जेन्युइन, यानी बुनियादी मुतालबात हैं। आप देखें कि तनख्वाहें, पेंशन और हमारे जो लान हमें दिया जा रहा है वो लान नहीं बल्कि उसको ग्रांट इन एड में तब्दील करें। फयाज साहब, ये क्या ही मुमकिन है कि आप और जो पीटीए चेयरमैन साहब जिनके दरमियान में गैप हमें नज़र आ रहा है, अगर आप लोग आपस में सबसे पहले मेरे ख्याल में अगर सेटलमेंट करके तो फिर आप लोग अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास बाकी हलकों तक आप अपनी आवाज़ पहुँचाएँ, क्योंकि अगर ये अंदरूनी लड़ाई जलती रहेगी तो वो आपस में लग पुलिंग में आप लोग फिर किस तरह से जो है ना मुज़फ़्फ़राबाद तक किस तरह आवाज़ पहुँचाएँगे आप? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा चेयरमैन साहब के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, उनको हम अपना चेयरमैन तस्लीम करते हैं, और हमने पहले भी कोशिश की, अब भी करेंगे। और अगर आप इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं तो हमारी गुजारिश हुई करें। वो हमारे इन तालबात के लिए हमारे चेयरमैन बने और लेके उनको आगे चले, हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब। और मेरे ख्याल में ये तमाम जो थे, हमने जो है ना इनसे वो सवालात भी किए, क्योंकि हम लोग सारे के सारे जो है ना वो शहर में रहने वाले लोग हैं, पीडीए हो, चेयरमैन साहब हों, ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। रावला कोट शहर ने इधर ही रहना है और ये शहर हमने जो है ना अगली जनरेशन को जो हमने हैंड ओवर करना है। ऐसे में रावला कोट का बचना ज़रूरी है। रावला कोट के साथ ये जो वादी पहल का नाम है ये जुड़ना ज़रूरी है, और ये गंदगी के ढेर के साथ नहीं जुड़ सकता, ये खूबसूरती के साथ जुड़ेगा। इंशाल्लाह से ज़िंदगी रही तो एक और प्रोग्राम के साथ इसी तरह से अवामी मसाइल को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।